نبوت کے ابتدائی 3 سال چھپ چھپا کر تبلیغ کرنے کے تھے۔ علل اعلان تبلیغ نہیں کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اعتماد والے ساتھیوں کے پاس جاتے، ان کو اعتماد میں لیتے، رازداری کے ساتھ ان سے بات کرتے۔ اگر وہ بات قبول کر لیتے تب بھی ان سے رازداری میں رکھنے کو کہا جاتا کہ اس معاملے کو رازداری میں رکھیں، اوروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جو لوگ بھی مسلمان ہوتے گئے، اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ ابھی اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ ابتدائی 3 سال اسی طرح گزرے۔ نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے گھر سے باہر گھاٹیوں میں چلے جاتے، پہاڑیوں میں چلے جاتے کہ گھر میں نماز پڑھیں گے تو گھر کا کوئی فرد دیکھے گا اور بات ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گھاٹیوں میں جا کے نماز پڑھتے تھے بسا اوقات، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے حقیقت بتائی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اچھی بات ہی بتائیں گے، خیر کی تلقین ہی کریں گے، اس پر جمے رہو۔ تو ابتدائی 3 سال خفیہ تبلیغ کے تھے، اور علل اعلان تبلیغ 3 سال کے بعد شروع ہوئی، جب اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان تبلیغ فرمائی۔ تو مکی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 3 سال جو خفیہ تبلیغ کے سال تھے، اس کے بعد کے 7 سال جن سالوں میں مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، پتھر کی بھاری بھاری سلیں رکھ دی جاتی، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ تو یہ 7 سال، درمیان والے 7 سال ظلم و ستم کے سال ہیں۔ پھر آخری جو 3 سال ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر کا قصد فرمایا کہ مکے سے باہر کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے، اور اس توقع کے ساتھ کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، آپ نے طائف کا سفر کیا۔ پہلے 3 سالوں میں جو خفیہ تبلیغ تھی، اس میں چونکہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے، اس لیے ان کے گھر کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دیا گیا، دار ارقم کے نام سے۔ دار ارقم کے نام سے ان کے گھر کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دیا گیا کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں صحابہ جمع ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو نبوت کے جو پہلے 3 سال ہیں، اس میں کل کوشش اور محنت کے نتیجے میں کوئی 40-42 لوگ قریب مسلمان ہوئے، جو السابقون اور الاولون ہیں، ایک اعتبار سے کہ پہلے 3 سالوں میں صرف جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد قریب 40 یا 42 ہے۔